الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى من غشنا فليس منا او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میرے تقریر کا عنوان ہے سچ بولنا نجات ہے. سچ بولنے میں کامیابی ہے اور سچائی میں اللہ کی مدد شامل حال ہے. کیونکہ انسان جب سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی عادت بنا لیتا ہے اور سچوں کے ساتھ بڑھتا اڑتا ہے، سچ بولنے کی زندگی کا مقصد بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام سے نوازتے ہیں. ایک تو سچ بولنے سے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور نبی اور سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے. اور جو جھوٹ بولنے کا مزاج بناتا ہے اور جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جھوٹوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے اور جھوٹ بولنے کے مزاج بنا لیتا ہے، تو یہ ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی. کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے اسلام، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے وہ سچ بولنے کی تعلیمات دی ہے. چاہے تمہیں کتنا بھی تکلیف پہنچے، سچ بولنا سیکھو، سچ بولو، سچ سنو. سچائی میں اللہ کی مدد ہے اور جھوٹ میں انسان ذلیل ہوتا ہے، ذلت اٹھانا پڑتا ہے. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے لاکھوں جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور سچائی ہر حال میں باہر آ کر رہتی ہے. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے. اللہ کے ہاں دونوں نظام چلتا ہے. جو سچائی ہوتی ہے اللہ اس کو نکالتا ہے اور جو جھوٹ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، نماز چھوڑنے سے آدمی کفر کرتا ہے، کفر والا عمل کرتا ہے، وہ کافر والا عمل کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، میری امت میں سے نکل جاتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. ایک زمانے میں مفتی مظفر صاحب عدالت کے اندر بلایا گیا اور جھگڑا مسلمان اور ہندو کا جھگڑا تھا. ہندو کہہ رہے تھے یہاں مندر تھی، مسلمان کہہ رہے تھے مسجد کی جگہ. دونوں کو لڑائی کورٹ کے اندر داخل ہوئی. کورٹ نے فیصلہ یہ دے دیا کہ اگر ہم فیصلے والے کو بلائے، سچ بولنے والے کو بلائے، تو کیا آپ مانیں گے؟ مسلمانوں نے کہا ہاں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے.
سچ بولنے والے کی بات مانی جائے گی، ہم مانیں گے۔ تو مفتی مظفر صاحب کو کورٹ میں بلایا گیا، بلا کر فیصلہ ہونے والا تھا، لیکن اتنے بھی مسلمان خوش ہیں دیکھ کر کہ ہمارا آدمی، وہ بھی مفتی صاحب ہے، علم والا ہے، اسلام والا ہے، دین والا ہے، یہ تو ہمارے بارے میں گواہی دے گا، مسجد کی جگہ ضرور ملے گی۔ مسلمان خوش ہے۔ تو جس نے پوچھا مفتی مظفر صاحب یہ بتائیے کیا یہ جگہ مسجد کی جگہ ہے کہ مندر کی جگہ ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا جج صاحب یہ مسجد کی جگہ نہیں تھی، ہمارے بھائیوں نے زبردستی کی جگہ ہڑپ کی ہے، یہ مندر کی جگہ ہے، مسجد کے نہیں ہے۔ سارے مسلمان پریشان، مسلمان تو فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، لیکن اسلام سچا ہے۔ کون سچا ہے؟ اسلام پاس ہو گیا، سچ بولنے کی برکت۔ کس کی برکت؟ سچ بولنے کی برکت۔ کہا جج صاحب یہ جو ہے جگہ مسجد کی نہیں ہے، یہ مندر کی جگہ ہے، یہ مندر والوں کی جگہ، یہ جگہ انہیں کو دی جائے گی، ہماری نہیں، مسلمانوں کو۔ سارے مسلمان نیچے منڈی کر لیے، بڑے افسوس کرے، یہ ہمارے ذات کا، یہ ہمارا آدمی، یہ ہمارے علم والا، قرآن حدیث جاننے والا ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا، اللہ کا گھر بن جاتا، مسجد بن جاتی، لوگ عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، تہجد پڑھتے، اس کا ثواب حضرت کو مرنے کے بعد بھی ملتا۔ تو حضرت نے کہا بھائی میں جھوٹ بولنا بچپن سے نہیں سیکھا، آدمی عدالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو جگہ غیروں کی ہے، مندر کی ہے، تو مسجد نہیں لے سکتے۔ شریعت کا اصول ہے کہیں بھی مسجد بنانا ہے، اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے جگہ مالک کو بات کرو اور اس کی جگہ خرید کر مسجد بنانا، یہ شریعت کا اصول ہے۔ یہ نہیں کہ خالی پڑی جگہ ہڑپ کر لی مسجد بنا دیے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ یہ جگہ ناجائز ہے، آپ کسی کو مفتی سے فتویٰ پوچھ لو، جو جگہ ہڑپ کر کے مسجد بنائی جا رہی ہے یا دادا گیری کے ذریعے سے مسجد بنائی جا رہی ہے، وہ جگہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایک کان کھول کے سن لو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہاں دیکھا کہ یہاں مسجد نہیں ہے، یا لوگ جو ہے تکلیف ہو رہی نماز کے لیے، تو لوگوں سے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی یہ مکان روڈ پہ جو مکان ہے یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یتیم بچوں کا زمین ہے، یتیم بچوں جس کا ماں باپ انتقال ہو گئے، دونوں حیات نہیں ہے، اس یتیم بچوں کی زمین ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان بچوں کو بلاؤ، بلایا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا پیارے بچوں یہ جگہ تمہاری ہے؟ کہا رسول اللہ یہ ہماری جگہ ہے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کو مسجد بنانا ہے، تو آپ بتاؤ کتنا درہم میں آپ دینا چاہتے ہو؟ کہا رسول اللہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے، ہم تو جگہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کرنے کو تیار ہے۔ کہا نہیں آپ کے ماں باپ اگر ہوتے میں وقف کی جگہ لے لیتا، لیکن آپ یتیم ہیں، آپ بولی بولو کتنا چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے؟ اتنا پیسہ اللہ کے نبی نے دے کر اس جگہ کو خریدا، پھر مسجد کی تعمیر کروایا۔ ہاں، دو مسئلے ہیں، ایک تو جگہ خرید کر مسجد بنائے جائے، وہ مسجد ہے قیامت تک کے لیے، ساتواں آسمان تک، اور ایک جگہ وہ ہے جو مسجد کے لیے وقف کیا گیا، ایصال ثواب کے لیے، کوئی مرنے والا ہو
اللہ نے زمین دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، سکون دیا ہے، میں مر کر چلے جاؤں گا لیکن تنوں مٹی میں پڑا رہوں گا۔ اگر یہ جگہ اللہ کے گھر کے لیے میں دے کر چلا گیا، جتنے لوگ قیامت تک سجدہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، لوگ تہجد پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، یہ سارا ثواب زمین والوں کو ملتے رہے گا، قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ دو شکل ہے مسجد کے لیے، یا مرنے والا وصیت کر کر گیا، یہ جگہ مدرسے کو دے دو، یہ جگہ مسجد کو دے دو، مرنے والا وصیت کر کر چلا گیا، پھر وہ جو وصیت کرنے والا جس جملے کو استعمال کیا ہے، مسجد ہے تو مسجد ہی بننا پڑے گا، اگر مدرسہ ہے تو مدرسہ بنانا پڑے گا، کیونکہ وصیت نامے کے مطابق کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے ایسا اصول بنایا تھا، ایسا ضابطہ بنایا تھا کہ مخصوص جگہ ہی عبادت کر سکتے ہیں، کہیں بھی سجدہ نہیں کر سکتے، کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اسی جگہ جا کر نماز پڑھنا پڑے گا جہاں ان کا مقام ہے، جہاں ان کا ٹھیا ہے، جہاں ان کی عبادت کی جگہ ہے، کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پورے سرزمین کو اللہ نے مسلح بنایا ہے، مسجد کی جگہ بنا، لیکن مسجد ہوتی ہے، کہیں بھی نماز پڑھو عبادت کی جگہ ہوتی ہے، وہ شریعت مسجد نہیں کہلاتی، وہ تو عبادت کے لیے وقتی طور پر مسجد بنا لیا، وقتی طور پر جو ہے سجدہ کر لیا، نماز پڑھ لیا اور نکل دیا، وہ عبادت کی جگہ ہے۔ تو بہرحال مفتی مظفر صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ مسجد کی جگہ نہیں، ہندوؤں کے مندر کی جگہ مندر بنا لو، سارے مسلمان پریشان، یہ عجیب غریب بندہ ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرتا تو مسجد بن جاتی۔ کہا میں بچپن سے جھوٹ نہیں بولا اور انشاءاللہ مرے تک جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کے ساتھ رہا ہو، سچ بولا ہو، سچ کے ساتھ مروں گا، چاہے میرے کو سولی پر لٹکایا جائے۔ تو جج صاحب نے کہا مسلمان کو فیل ہو گیا جھوٹ بول کر، لیکن اسلام زندہ ہوا، اسلام سچا ہے۔ اسلام کیا ہے بولو؟ سچا ہے۔ سچ بولنا نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، اور ہر نیکی جنت تک لے جانے والی ہے۔ سچ بولنا نیکی ہے اور ہر نیکی جنت تک پہنچانے والی ہے، اور ہر جھوٹ گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، یہ گناہ جہنم کے دروازے پر پہنچانے والا ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کی فضیلت، ہر ایک کا گناہوں کی وہی نے بتلائی، لیکن جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی نے غشنا فلیس منا، جو جھوٹ بولے وہ میری امت میں سے نہیں۔ مسلمان چوری کر سکتا ہے، ہاں چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، سارے گناہ کر سکتا ہے مسلمان، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ اور ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو سچ اور ایمان کا جوڑ ہے۔ ایک سچائی نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق ملی ہے، ایک سچ بولنا، ایک سچائی نے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کہاں جا رہے تھے؟ بغداد، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس زمانے میں ایک دستور تھا، ایک ضابطہ تھا، اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا، قافلے کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔
جو قافلہ چل رہا ہے 10 لوگ 20 لوگ 100 لوگ 200 لوگ جو قافلہ چلتا ہے وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے تھے. اکیلا کوئی سفر طے نہیں کر سکتا تھا, جا بھی نہیں سکتا, کیونکہ چوروں کا معاملہ ہے. چور مارتے اور سارا مال چھین لیتے, پٹائی کرتے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے فرمایا, اماں جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں, مجھے بھی روانہ کرو. کہا بیٹا جب یہاں سے قافلہ نکلے گا تو میں گھر سے تجھے بھی روانہ کروں گی علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن یاد رکھنا کبھی جھوٹ مت بولنا. سچ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, جھوٹ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, اور جو سچ بولتا ہے ہمیشہ نجات پاتا ہے, اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ ذلت کی زندگی سامنے گزارنا پڑتا ہے. کہا اماں جان ٹھیک ہے. کہا بیٹا یہ وقت بھی تمہیں آ جائے, تمہیں سولی پر لٹکانے کا وقت آ جائے, اس وقت میں بھی جھوٹ مت بولنا, سچ بولنا. ماں کی نصیحت تھی. کہا ٹھیک ہے. صبح کو قافلہ روانہ ہونے والا تھا. ماں نے 40 اشرفیاں اب بچے کے ہاتھ میں دیں گے تو بچہ ہوتا ہے, گرا دے گا, گھما دے گا, بچہ سنبھال نہیں سکتا. تو بچے کی اس اشرفوں کی حفاظت کے لیے ماں نے بغل کا کپڑا پھاڑ کر اس کپڑے میں رکھ کر سلائی مار کر کپڑا پہنا دیا, اور کہا بیٹا جہاں تمہیں ضرورت پڑے اس کپڑے کو تھوڑا سے پھاڑ لینا اور اشرفی نکال لینا, اپنی ضرورت میں استعمال کرنا, لیکن جھوٹ مت بولنا. کہا ٹھیک ہے. جب صبح کو قافلہ چلا, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے ساتھ قافلے کے ساتھ چلے, کچھ دور جانے کے بعد جنگل میں ڈاکوں نے سارا قافلے کو پکڑ لیا, سب کو پٹائی اچھا ہو گئی, سب کو پیٹا. یہ بچہ تھا ایک سائڈ میں کھڑا ہو گیا. بچے کو تو کوئی مارتا نہیں, آج کے زمانے میں پیار کرتا ہر بچے کو, ہر آدمی. ہاں وہ بچہ ایک سائڈ میں کھڑا ہو گیا اور ان پہ سب کی پٹائی ہوئی, قافلے والوں کی. سردار کو پٹائی بہت اچھے سے ہو گئی, سارا مال چھین لیا. سردار نے بولا, چوروں کا سردار نے, اس سردار کو بچہ کس کا ہے؟ کہا وہ ہمارا نہیں, قافلے کے ساتھ چل رہا ہے, وہ بغداد جانا چاہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اچھا. چوروں کا سردار نے بچے کی طرف لپکا اور کہا بیٹے یہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس بچے نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے. اچھا میرا مذاق اڑاتا ہے بچہ ہو کر بھی, میرا مزہ لے رہا ہے؟ کہا نہیں میں سچ بول رہا ہوں. کہا نہیں ہو سکتا. جیب میں ادھر ادھر ہاتھ ڈالا, ایک اشرفی نظر نہیں آئی. کہا دیکھ جھوٹ بولتا بچہ ہو کر بھی. بچے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے, بچے سچے ہوتے ہیں اور سچ بولتے ہیں. ابا گھر میں ہوتے ہیں, رہبر صاحب آواز دیتا ہے السلام علیکم بھائی صاحب باہر آ جاؤ جماعت آئی ہوئی. ابا اندر سے بولتا ہے ابا نہیں یہ بولو. وہ بچہ باہر آ کے بولتا ہے ابا نہیں یہ بولو. ابا بول رہے اندر سے. کون بول رہا ہے؟ بچہ بولتا ہے ابا اندر ہے, کہہ رہے ابھی ابا نہیں بولو, ابا نہیں ابو بول رہے اندر سے. اچھا بچہ ہوتا ہے سچ بولتا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ہاں لیکن بچوں میں خراب اور گندی عادتیں جو پڑتی ہے میرے بزرگوں, وہ خراب بچوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا بچہ اس کے ساتھ دوستی ہو گئی, چوری کرنے والے بچے کے ساتھ یہ بچہ جڑ گیا تو اس کے اثرات اس میں مرتب ہوتے ہیں. آٹومیٹک بچہ ان عادتوں کو لیتا ہے, اسی پر چلتا بھی ہے. نہیں تو ورنہ عام طور پر بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو سارے جیب چیک کیا, کوئی اشرفی نظر نہیں آئی. کہا بیٹا تو جھوٹ بولنا بند کر. کہا حضرت میں سچ بول رہا ہوں.